Assalamu alaikum, I'm Faza Khan coming up with an interesting show on social media. सोशल मीडिया पर हमारा शो करने का मकसद यही है कि हम इस मीडियम के थ्रू अवेयरनेस पहुंचा सकें और अपने यंगस्टर के लिए एक गाइडलाइन पेश कर सकें. मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं. बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट कर दी थी और ये वाहिद वो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 29 साल की उम्र में वॉल स्ट्रीट पर अपना बैंक खोला था. इनकी सक्सेस और इनके साथ क्या क्या हुआ इस जर्नी के दौरान वो इन्हीं से जानते हैं. बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव इंसान, none other than मीर मोहम्मद अली खान. अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? I'm okay, beta. How are you? I'm perfectly fine. सर, आपकी जर्नी माशाल्लाह सब जानते हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं ये भी जानते हैं. आपने अपनी लाइफस्टाइल पे एक आर्टिकल लिखा जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उसी हवाले से हम आज आपसे बात करेंगे. सबसे पहले Mopping floors. जी, मॉपिंग फ्लोर्स एंड क्लीनिंग टेबल्स, जो कि वाकई यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन बन गया. सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि 16 साल की उम्र का एक बच्चा जिसको पता ही नहीं होता कि फ्यूचर में करना क्या है, आपने उस वक्त अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपनी कंट्री को छोड़ने का फैसला किया. उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आप अपने लोगों को छोड़कर एक ऐसे मुल्क जा रहे हैं जहाँ पर आप किसी को जानते भी नहीं हैं और वहाँ जाकर आप क्या करेंगे? फिजा, अगर कि ये फैसला मेरा होता ना तो शायद मैं थोड़ा बहुत अपने आप में खुश भी होता कि जी चलो उससे फैसला मेरा था. ये फैसला हुआ मेरी माँ बाप की तरफ से. वो मूव हो रहे थे तो हमें सिर्फ चंद महीने पहले बताया कि उनको पता था कि मैं तो सब में ज़्यादा अगर कोई अपोजिशन करेगा तो वो मैं करूँगा. मैं कुछ 15 साल 7-8 महीने का था, कुछ ऐसे ही एज थी कि वालिदैन ने बताया वी आर माइग्रेटिंग. यू नो, आई हैड हर्ड फ्रॉम माई एल्डर्स, क्योंकि हैदराबाद दक्कन से हमारे आबा और अजदाद मीर उस्मान अली खान, माई पैटर्नल ग्रैंडफादर सैयद अली असगर बिलग्रामी, नॉन फैमिलीज़, वो जब हम यहाँ पर आए थे तो उस वक्त माइग्रेशन का वर्ड हम सुनते थे. तो हम समझते थे, ऐसे बच्चा मैं समझता था कि माइग्रेशन का मतलब एक दफ़ा हो गई तो बस अब हो गई, और किसी और ने की है तो ठीक है यार, अच्छा है, हो, हम नहीं चाहते यही के रहे. When they told me, literally, I think the first bout of depression or introduction to depression, because I didn't know what depression was, and I don't think it was a complete depression. That's why I'm saying a bout of depression. इसलिए कि दोस्त छोड़ रहा हूँ, मुँह टेढ़ा टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना पड़ेगा. जा चुके थे अमेरिका, देख चुके थे, सारी दुनिया ने देखा था. मूव होने में एकदम एक दूसरी फीलिंग आ जाती है कि आप वहाँ रहेंगे परमानेंटली जाके. अगर आप पढ़ने भी जाएं तो आप एक टाइम लिमिट आपके जहन में होता है, 4 साल में पढ़ाई ख़त्म करूँगा, 6-7 साल जॉब भी करूँगा, वहाँ पे वापस आ जाऊँगा. फॉर मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट थ्रू आउट माई प्लेन. मैं अकेला था फ्लाइट में, मेरे वालिदैन ने पहले मुझे भेजा. मैं अक्सर हंसते हुए अपनी वालदा से पूछता हूँ कि ये कोई ट्रेन थोड़ी थी कि अगले स्टेशन पे मैं उतर जाता कि आप लोगों ने मेड श्योर कि वो अभी पाकिस्तान में है, पहले तुम जाओ, जब वहाँ पहुँच जाओगे तो हम आएंगे. $40 अलाउड थे हुकूमत की तरफ से, और वो भी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट के पीछे. 1983 की बात कर रहा हूँ. पासपोर्ट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक शायद को ठप्पा लगाता था $40. वो पासपोर्ट अभी तक मैंने रखा हुआ है कि वो कितने पैसों के साथ हमारा कर गया. और बखुदा मुझे तो ये भी नहीं एहसास था कि $40 कितने होते हैं. गए, बहन, बड़ी बहन जहरा नकवी, उसके घर उतरा. वेरी सैड. Only happiness was that my niece Nida Naqvi was a lawyer now. She was born a week earlier to me reaching here. तो सब में ज़्यादा खुशी उसको देख कर. उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद मेरी बहन ने मुझे कहा, देखो, go and look for a job. Somerset, New Jersey
मार्केट रहती थी, वहाँ उनका घर से कोई मील 1.5 मील दूर एक बिग बुलेवार्ड था जिसका नाम है ईस्टर्न एवेन्यू. ईस्टर्न एवेन्यू पे एक मॉल भी है. तो मैं पैदल, सर्दियों के दिन थे, नवंबर में आया, मैं निकल गया. हर जगह पे मॉल, वो मतलब ऐसा मॉल नहीं था जैसे अब डॉलमेन है या दूसरा है. स्टैंड अलोन 4 एकड़ के ऊपर एक केमार्ट की दुकान थी बड़ी, फिर उसके साथ छोटी छोटी साइड पे दुकानें थी, फिर एक तरफ सिनेमा हॉल था और एक तरफ बर्गर किंग था. बर्गर किंग पे मैंने देखा हेल्प वांटेड, अप्लाई विद इट. बहुत अच्छी बात है, चले गया. They gave me a form, filled it out quickly, sat on the table जहाँ सारे customers खाने के लिए आके बैठते हैं. उसको जॉन रीड मैनेजर आया to interview me. Mir Muhammad Ali Khan is my full name. Mir is a title, obviously. So it even became a joke while I was working there. Mir, come here. Mir, come here. You know, they used to rhyme. So John Reed says to me, "Do you want to work?" I said, "Of course." He goes, "When did you come?" I said, "I just came on this, you here on a visit visa or green card or immigration." I said, "Immigration." You know, he says, "The only job that I have is cleaning tables." Okay, cleaning tables at the age of 16. Cleaning tables. तो फौरन अंदर से मेरा पाकिस्तानी जागा जो कि अना से भरपूर, गलत अना, सेल्फ रिस्पेक्ट, गलत सेल्फ रिस्पेक्ट. This beautiful image of me being a Pakistani, गलत सेल्फ इमेज. मैं टेबल साफ करूंगा? I am a Mir from Hyderabad, Dakkan. My ancestors ruled 5,000 people, you know. In very next sentence he said, "I'll pay you $3.35 an hour." $3.35 an hour? फट से कैलकुलेटर दिमाग का चला, मैं तो बहुत, मैं तो अपने सारे दोस्तों से अमीर बच्चा हो गया. $3.35. And you know, I said, "Okay, चलो cleaning tables, no problem." You know, how bad could it be? I'm in America. Exactly. कोर्स पर सोशल मीडिया तो थी नहीं, क्योंकि तस्वीर लेके फेसबुक पे चढ़ा देता कि अली खान साहब बाथरूम साफ कर रहे हैं, टेबल साफ कर रहे हैं. हमारे वहम गुमान में भी नहीं था. खुश होकर एक्सेप्ट कर ली. सो व्हाइल आई वाज गेटिंग अप, ही सेड देयर आर सम एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटीज आल्सो. आई सेड व्हाट? He was mopping floors. And what I did write in that article, or I don't know, and washing bathrooms. Okay, washing bathrooms. Washing bathrooms. Oh my God. Right? So that's how you know that I don't know. उस वक्त मैं समझता हूँ खुदा की हिदायत हुई मेरे अंदर कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये करूँ. ना ही मुझ में अकल थी, ना ही मुझ में एक्सपीरियंस था, ना ही शायद पॉजिटिविटी थी जो आज है. नेगेटिविटी कभी नहीं थी मुझ में, मगर लैक ऑफ समथिंग डजंट मीन प्रेजेंस ऑफ समथिंग एल्स. यू नो, सो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी. मैं इस बात को 100% अल्लाह की तरफ से हिदायत समझता हूँ कि पता नहीं दिल में क्या आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया. और उसके बाद और हिदायत हुई कि मैंने क्विट नहीं किया. पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ. टेबल्स मैंने साफ किए, उसके बाद मुझे एक बकेट दी गई. बकेट के नीचे व्हील्स लगे थे, मॉप था, उसमें पानी था, पता नहीं क्या उसमें केमिकल डाल के देते थे. यू नो व्हाट फिजा, आई वाज मॉपिंग फ्लोर्स एंड लिटरली आई वाज कीपिंग माय हेड डाउन एंड टप टप मेरे आंसू गिर रहे थे. Yes, you mentioned in your article because of ammonia, if somebody noticed you just to hide your emotions from someone. मैं टप टप, मतलब ऐसे नहीं कि खुश्क आंसू या थोड़े से आंसू यहाँ से निकल रहे हो तो इंसान ऐसे करके. मैंने स्टिक को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था, मैं ऐसे मॉप किए जा रहा था, मॉप करता था, फिर उस बकेट को खींचता था, फिर मॉप करता था. तो किसी ने, you know, somebody called me, or I don't know, remember what happened. Somebody said, "Are you crying?" I said, "No, too much ammonia." You know? Ammonia in the water. So I don't know how that excuse came into my mind. Again, the ego kicked in, and I got promoted, from there. Okay. For 4 months, I cleaned bathrooms as well, mopped bathrooms, put the bathroom roll in there.
اللہ کا شکر ہے تمیز والے تھے وہاں کے باتھ روم کو یوز کرنے والے, مگر ذمہ داری میری ہی تھی کہ اگر کچھ I did it and my parents, my sisters, everybody encouraged me. The parents that I come from, they're both from historical families. مگر رتی برابر انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے یہ کام خراب ہے, کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ ہوا کرتے تھے. میری والدہ نے مجھے ہمیشہ سکھایا آگے کی طرف دیکھو, آگے کی طرف دیکھو. تو پھر 3 مہینے کے بعد میرے خیال میں مجھے پروموشن ملا. I became a broiler boy. Okay. Broiler boy is the From one. mopping floors Mopping floor. Oh boy, are you kidding me? That was in the kitchen. So I would have done anything to get out of the mopping thing. So I was cleaning it I was keeping it so clean. So they said, we will give you the most hygienic part of the job of Burger King. I said, which is what? تو جو سب میں زیادہ hygienic part ہوتا ہے تھا, ابھی بھی ہوتا ہوگا یقیناً, کچھ اور بھی ہوں گے برگر کنگ کے آپریشن میں, وہ یہ تھا کہ یا تو آپ ویجیٹیبلس کاٹ رہے ہیں تو آپ صاف ہوں, گلوز پہنے, یہ کریں وہ کریں. سب میں زیادہ جو انفیکشس چیز ہوتی ہے وہ میٹ پیٹیز ہوتی ہے, اس جن کے تھرو انفیکشن لگ سکتا ہے. فروزن میٹ پیٹیز ہوتی ہیں, اس کو فریزر سے نکال کر ایک اور کس طرح بعد میں سناؤں گا, میں اندر فریزر کے بند ہو گیا تھا ایک دفعہ زندگی کا خوفناک ترین 20-30 سیکنڈ گزرے ہوں گے. تو میں اندر وہ لانگ بوٹس پہن کے, گلوز پہن کے, فریزر کیپ پہن کے فریزر کے اندر جاتا تھا, واک ان فریزر کے. At the age of 16 یہ فریزر کے اندر جا کے وہ ڈبوں میں میٹ پیٹیز ہوتی تھی, پتھر کی طرح سخت میٹ پیٹیز ہوتی تھی. ڈبے اٹھا کے باہر لاتا تھا, اس پہ کاغذ لگا ہوتا تھا میٹ پیٹیز پہ دونوں طرف, وہ نکالتا تھا. پھر اس کو صاف کر کے پھر ہم اس کو برائلر میں ڈالتے تھے. تو برائلر میں جب وہ میٹ پیٹی جاتی تھی وہ میرا کام تھا. I used to put the meat patties into the broiler, and the broiler would melt it and cook it or whatever it did. It came up on the other side. So I was given the dirtiest job, which I think I did well, to the cleanest job. And for them to transfer me to that, it was a very easy job, huh? Nikala rakha. So everybody used to want that job. Within Burger King. Exactly. Within Burger King. Everybody wanted that job. So when I got it, I had a lot of jealousy from people, I guess. But they all became friends later on. You're dirty, you clean tables, how the hell are you coming in here? People assume that you are not hygienic. Not hygienic, تو پھر مجھے اتنی خوشی ہوئی جب ریڈ نے مجھے کہا کہ I'm giving you this job because you kept everything, including the bathroom, so clean. ہمت بندھی. صبح 7:30 بجے سے 3:30 بجے تک میں برگر کنگ میں کام کرتا تھا. 5:45 سے 11:45 رات تک یونیورسٹی کی کلاسز لیتا تھا ریڈگرز میں, نیو برنسوک کیمپس پر. And then I drove a taxi next summer because it was paying $8 an hour. So I used to pick up passengers in a private car from Princeton, Somerset County area and take them to New York Airport. وہ زندگی کا بہترین ایگزامپل تھا میرے لیے سیکھنے کا کہ ٹالرنس کیسے اپنے اندر built in کی جائے. And I had barely gotten my license, 17 کا تھا. Very next summer I could drive a taxi. The following summer, November میں اترا تھا. 1 سال سے 1.5 سال میں برگر کنگ میں کام کیا. پھر the next summer so I had gotten a license. ویسے تو یلو کیب تو چلانے کی اجازت نہیں تھی مجھے. وہ پرائیویٹ ٹیکسی کسی کی کمپنی تھی. اس میں میں پیسنجرس کو, ہر قسم کے پیسنجرس کو پک اپ کرتا تھا. My job was from county to airport, not from airport to county. So but mostly آپ کو کافی harsh, کافی rude, بدتمیز قسم کے پیسنجرس بھی ملتے ہوں گے. لیکن ایز اے ینگسٹرس میں پرابلم ہوتا ہے نا ایگو کا. اگر ان سے کوئی بدتمیزی کرتے تو کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ بدتمیزی کر سکتے ہیں. ٹالرنس لیول بالکل کم ہوتا ہے. تو آپ ان سب چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے تھے؟ بیکاز آپ بھی
اس ٹین ایج میں تھے آپ کو بھی تھوڑا بہت ہوتا ہوگا کہ اس نے مجھ سے کیسے اس طرح سے بات کی یا how they treated me like a beggar or You know, I always say American people are one of the most wonderful people. Forget about their foreign policies, forget about the Zionist lobby, which is small, but very powerful. American people are wonderful people. میرے خیال میں کسی نے بدتمیزی تو نہیں کی میرے ساتھ, مگر میری انا جس کو بدتمیزی کہہ سکتی تھی وہ بہت دفعہ ہوا ہوگا شاید. یہ کسی نے shut the door تو وہ میرے لیے بدتمیزی ہوگی شاید. You know, hey, drive slow. The hell are you doing? Are you blind? You can't see there's a car in front of you? یہ passenger کہہ رہے. تو وہ شاید میرے لیے بدتمیزی ہو, مگر میری ایگو جو ہے نا, اور یہ ڈیکیڈز کے بعد مجھے سمجھ آیا, پھر میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی ہدایت تھی اس وقت, کیونکہ نہ کوئی علم تھا نہ کوئی ایکسپیرینس تھا. ڈیکیڈز کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو انسان اپنے اندر سے اپنی انا کو ختم کر لے, اعتماد کو نہیں. There is a huge difference between اعتماد and انا, ego and confidence. Huge difference. جو انسان اپنے اندر سے انا کو ختم کر لے, میں کو ختم کر لے, پوری صوفیزم کی فلاسفی اسی چیز پہ ہے, اسلام کی فلاسفی اسی چیز پر ہے. صوفیزم تو خیر دور کی بات ہے, اسلام کی فلاسفی اسی چیز پہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں ہی کچھ نہیں. آج میں کہیں گیا تھا تو کوئی کہہ رہے تھے آپ, میں نیچے بیٹھ گیا, بچوں کے ساتھ بلائنڈ کرکٹ ہو رہی تھی, مٹی پہ بیٹھ گیا, یہی میں پہن کے گیا تھا. تو کسی نے مجھ سے کہا وہاں پہ کہ آپ کا سوٹ خراب ہو جائے گا مٹی لگ گئی. میں مسکرایا, میرا دل چاہ رہا تھا جواب دوں, میں نے پھر میں کہا نہیں شکریہ. اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب میں مروں گا میرا کفن ہوگا اس پہ تو جان بوجھ کے مٹی پھینکی جائے گی, اور اس سے زیادہ صاف ستھرا کپڑا کون سا ہوگا کہ جس پہ مٹی پھینکی جائے گی. یہ آج کی تھنکنگ ہے, اس وقت اس قسم کی کوئی تھنکنگ نہیں تھی. مگر میرے خیال میں جو پروسیس تھا انا کے ختم ہونے کا وہ اسٹارٹ ہو چکا تھا بائی ڈیفالٹ, ناٹ بائی ڈیزائن. بیکاز ایگو اس سے زیادہ اور کیا ٹوٹے گی کہ باتھ روم صاف کریں. تو پھر پیسنجرز ہر قسم کے ملتے تھے. میں نے اپنے اندر ایک چیز پیدا کی کہ آئی لو پیپل. آئی نو فار سم آڈ ریزن آئی آلویز واز اے ہیپی گو لکی چائلڈ. اکیلے بھی ہوں گا, پتنگ اڑاتا رہتا لیکن کبھی آپ کو شرم محسوس ہوئی کیونکہ بچے ہوتے ہیں, لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, یا پھر وہاں پر چلے فرینڈس نہیں تھے لیکن آپ کو بندے کو اندر سے فیل ہو رہا ہوتا نا, یہ میں کیا کروں, بات دھو رہا ہوں یا کسی کی ٹیبل صاف کر رہا ہوں, تو کبھی آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ مجھے شرم آ رہی ہے, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ایسا کام کرتے ہوئے, یا لوگ آپ کو جو عجیب طریقے سے دیکھتے ہوں گے؟ نہیں, وہ عجیب طریقے سے نہیں دیکھتے تھے, میں سمجھتا تھا شاید کہ وہ عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں. یہ نا, کیونکہ مطلب میں یہ کہوں گا کہ کوئی مجھے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا, اس ملک میں کام کی عظمت ہے, تو کوئی مجھے عجیب طریقے سے میرے خیال میں نہیں دیکھ رہا تھا. شاید چند ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے, مگر میری نظر میں ہر کوئی مجھے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا. میں باتھ روم سے بکٹ لے کے نکل رہا ہوں, یہاں پہ ایک ٹاول سا پڑا ہوا ہے, میرے گلوز ہیں, یہ ہے. تو یہاں آپ یہ بالکل غلط ہوگا کہ میں یہ کہوں گا کہ نہیں آئی واز سو نائس کہ جی باتھ روم صاف کرتے ہوئے میں سمجھ رہا تھا کہ میں قائد اعظم کا اسسٹنٹ ہوں. بالکل نہیں, بہت تکلیف ہوتی تھی, بہت برا لگتا تھا, بہت عزت کی دھجیاں اڑتی ہوئی لگتی تھی. لوگوں کی نظروں کو میں حقارت سمجھتا تھا. یہ سب جہالت کی علامتیں ہیں جو میرے اندر تھی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی تھی. شاید ہدایت کا مطلب ہم ہدایت کو کنفیوز کر لیتے ہیں, ہم ہدایت سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ریلیجس طریقے سے کہ آج میں جو بنا ہوں, جو بھی ہوں, اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی تھی. اگر اس وقت شیطان میرے ذہن میں وسوسے ڈال دیتا, انا ڈال دیتا, تکبر ڈال دیتا, تو شاید میں زندگی بھر اسی تکبر کے شیشے کے گھر میں زندہ رہتا آج تک. تو یہ اس کی ہدایت تھی. ہاں برا لگتا تھا, بہت برا لگتا تھا. روتا تھا, کس لیے روتا تھا؟ روتا انسان اندر کے کرب کی وجہ سے, کوئی چیز تکلیف اندر سے تکلیف دے رہی ہے, خاموشی سے رو رہا ہے, اٹینشن کیچ کرنے کے لیے نہیں رو رہا, چھپا رہا ہے, رونے کو بھی چھپا رہا ہے. چھپانا کیا تھا کہ امونیا آف ایموشن, کیا وہ تو ایک دم بخدا میرے منہ سے نکلا اس ٹائم,
A 16-year boy gives excuse to a person. It happens because of ammonia here. मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, तो आप उस वक्त भी ये नहीं चाहते थे कि लोग आप पे सिंपैथी करें या लोग आपको आकर कहें कि अरे बच्चा है चलो उससे कम काम करवा लो. उस वक्त भी आपके अंदर ये था कि सारे स्टूडेंट वहाँ पे ना एग्जैक्टली जो जॉब्स करते थे, यू नो, पार्ट टाइम जॉब. अच्छा, वी वर नॉट फुल टाइम, हमें आधा घंटा या 1 घंटा फुल टाइम से कम दिया जाता था क्योंकि लेबर लॉज होते हैं ना अमेरिका में. तो हाई स्कूल के बच्चे जो काम करते हैं उनके सर्टन आवर्स होते हैं कि आप फुल टाइम नहीं कर सकते. तो हमें ये चीज़ें अमेरिका में भी होती हैं तो हमें 40 घंटे पर वीक से आधा घंटा पहले दिखाया जाता था पे स्लिप के ऊपर. सब में ज़्यादा खुशी हुई थी. $136 का मुझे पे चेक मिला था. 136 था शायद. टैक्स वैक्स सब कटा के टैक्स कटा. पहले लिखा था कि यू मेड $160 फिर उसके बाद 136. मुझे अजीब सी खुशी भी, रंज भी. टैक्स कट गया, ये कौन है, ये किसने मेरे पैसे ले लिए, मुझे क्या होता है टैक्स, क्या होता है you know, बहुत अच्छा लगा. खुद एतमादी आई. टैक्सी चलाने के दौरान खुद एतमादी आई. फिर उसके अगले साल मैंने वीकेंड्स पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की. सिक्योरिटी गार्ड नॉट दैट द वे यू थिंक. वहाँ पर समरविल एक जगह है समरसेट काउंटी में जहाँ पे AT&T का ऑफिस हुआ करता था. एट दैट टाइम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, टेलीफोन कंपनी. तो सैटरडेज और संडेज को उनके ऑफिस की जो बिल्डिंग थी उसका जो फ्रंट डेस्क था उस पे मैं बैठता था एज अ सिक्योरिटी गार्ड. यूनिफॉर्म पहन के, बटन लगाकर. Another experience of learning. This is 2 years later. I turned 18 और कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था. मुझे कॉलेज स्कूल कहते हैं उसको. तो वहाँ पे उसमें था. उसमें क्या होता था कि वीकेंड्स पे शाज़ो नादिर कोई लोग आते थे. तो उनका मेरा काम ही होता था, वो आए, मैंने लॉग इन किया, उनकी आईडी देखी AT&T की, ऊपर जाने दिया, फ्लोर देख लिया, किस एलिवेटर से जा रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लिया, देख लिया कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है. बाकी सारा टाइम मुझे पढ़ने को मिलता था. मैं बैठा हुआ अपनी किताबें लेके. मैं पहले हफ्ते की या दूसरे हफ्ते के मैंने ये तो अयाशी की जॉब है. आई एम गेटिंग पेड टू डू माय होमवर्क क्योंकि आई वाज नॉट गेटिंग एनी टाइम टू स्टडी. सो आई आस्क्ड देम, आई से मेक मी परमानेंट एंड गिव मी 2 शिफ्ट्स. सो सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक सैटरडे, सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक संडे. आई यूज्ड टू बी अ सिक्योरिटी गार्ड, डबल शिफ्ट्स. तो उन 32 घंटों में मेरा पिछला तो काम हो ही जाता था, अगला भी पूरा काम हो जाता था. $7.75 or something. It's a happy job for you. It was a happy job, but you know बड़ी मुश्किल के दिन गुजरे. बट आपको कहीं कहीं अब ये चीज़ फील होती है कि जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया बर्गर किंग पे टैक्सी चलाने का या जहाँ मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, इतनी छोटी उम्र में आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे. And I got fired from one security job as well. I was so tired in one summer. मुझे 1 महीने के लिए वो प्राइवेट गाड़ी नहीं मिल रही थी जिसमें मैं चला रहा था, उसको ख़राब हो गई थी जिसकी गाड़ी थी वो. तो मैंने जाके ब्रैडलीज एक जगह थी उनके वेयरहाउस में मैंने जॉब की. मैं इतना थका हुआ होता था कि मैं जॉब के ऊपर मेन गेट पे एक कियोस्क था बना हुआ था, उसमें मैं सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था. मैं सो गया बैठे 18-19 साल की उम्र में सो गया. मेरे बॉस आया, ये शायद उसने कुर्सी पे पैर मारा क्योंकि एकदम मैं जब उठा तो कुर्सी इधर उधर हो रही थी. यू स्लीपिंग? I said, I'm sorry, I think I just fell asleep. You know, he goes, मोटी सी गाली दी उसने मुझे अंग्रेजी की. And that hits your ego. No, I'll tell you what I said. He says, you're fired. You know, मैंने ऐसे घूर के उसको देखा, मुझे इतना गुस्सा आया. I said, if you were gonna fire me, why the hell did you wake me up? I still remember that. That's amazing. You know, I was so angry. To lose your job. क्या 1 महीने की जॉब थी. You know, मतलब एक तो कुर्सी पे लात मारी, शायद उसने तभी मैं जागा. उसके बाद उसने जो गाली इतनी मोटी थी, वो था भी को 6 फुट 3 इंचेस 4 इंचेस का. तो मैं दिल तो बहुत चाह रहा था कुछ करूं कुछ कहूं. अंदर का पाकिस्तानी जाग रहा होगा उस वक्त. अंदर का सीरियस
میلا والا پاکستانی جاننا شروع ہوا تھا جس کو آج کل میلا کہتے ہیں, مگر ساری ہے نا ٹھنڈی ہوگی اسی وقت جو اس کا سائز دیکھا اینگریلی ایسا. تو یہ سارے ایکسپیرینسز نے آپ کو بہت ہیلپ کیا ہوگا لوگوں کے ایکسپیرینس کے بارے میں جاننے میں, ہیومن بیہیویئر کو بہت کلوزلی یہاں پر ایک سبجیکٹ لے کے پڑھا جاتا ہے, لیکن آپ کے ساتھ اتنے سارے ایکسپیرینس ہوں گے کہ آپ کو خود بہت اچھے طریقے سے اپنا ساری چیزیں ابزارو کر لی کہ ہیومن بیہیویئر ہوتا کیا ہے, لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور وہی آج تک آپ کو ہیلپ کرتا ہوا رہا ہے. So I got infatuated with the subject of human behavior in my second semester freshman year of college. I took a psychology course, and by some default, I took my first course was 101 level was abnormal psychology instead of regular psychology. I think it was an elective, so I said I heck with it, I'll get an A in it. آسان ہے پڑھنے کا یہ. Because you already experienced. No, not because I was not even relating what's happening to my life to human development, human behavior. I would love to say, yeah, of course. You know, it's easier to connect the dots because Allah اس وقت dots دے رہا ہوتا ہے آپ کو, اور پھر آپ ایک موقع پہ آ کے اس کو جب کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا سر خم ہوتا ہے اس کے سامنے کہ یا اللہ تو تیرے وہ ڈاٹس تھے, ہم ڈاٹ ٹو ڈاٹ نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, لکھتا ہوں کہ فیتھ کو بڑھاؤ, کہ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے. Happen for a reason. So I started getting infatuated with the subject of human behavior. So I started reading after that course. And I mean, if you see my library upstairs, out of the 2,400 some books I have in this house, ابھی تو ڈبوں میں بھی رکھی ہیں گھر میں, اتنی بڑی لائبریری میری ہے بھی, اس میں سے میرے خیال میں 1200 سے 1400 بکس جو ہوں گی وہ ہیومن بیہیویئر, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, ایبنارمل سائیکالوجی, مائنڈ پاور. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس کمرشل بکس آف دیپک چوپڑا یا اینتھنی رابنس, یہ تو پڑھی ہی ساری, یہ تو ساری پڑھی ہی. I literally, when I say that word, and I don't like the word infatuation, but I use it by saying I got infatuated with the fact with the subject. So I read everything. One of my dearest friends is a psychiatrist. You know, to me, every human being is a psychological teacher. Really? Every human being. The problem with us is we want to learn only from selective people. We are not looking to learn from everyone. We want to learn from a successful person. And how do we define success? وہ کیا چلا رہا ہے, کیا پوسٹ ہے, کتنے مہنگی گھڑی ہے, you know. شاید ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں, اس کی اسٹرگلس کو, بس اس کا اینڈ ریزلٹ ہم نے دیکھا اور اس کو امیڈیٹلی ہم نے اپنا آئیڈیلسٹک بنا لیا. وہ اس جگہ سے گرا, ہم نے کسی اور کو وہاں پر رکھ دیا. یہ میری نظر میں پروفیشنل بت پرستی ہے. ایک بت گیا, دوسرا آیا, ایک گیا, تیسرا آیا, چند بہت سالوں کے لیے رہا, اگر وہ اوپر سے نہیں گرا تو وہ زندگی بھر رہا. یہ اصل چیز یہ ہے. آپ پاکستان میں, میں ایک بات کہتا ہوں, کراچی میں جب سے میں واپس آیا ہوں تو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ آپ روز صبح نکلیں, شام کو گھر آنے تک اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے جو تجارت کرے. ہم شاید یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ جیسی ذات ہمیں انوائٹ کر رہی ہے اس سے تجارت کرنے کے لیے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ جنت کو خریدنا. اس ملک میں آپ صبح نکلیں, کروڑ روپے لے کر نکلیں اپنے ساتھ کیش, رات تک آپ بانٹ کر آ کر اس دن کے لیے جنت کا شاید 200 گز خرید سکیں. یہاں پہ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار حقدار کو نہیں ملا, نا حق کو دے دیا. اس کے لیے ایک مولا علی کا بہت اچھی کہاوت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حقدار بھی آئے جس کو تم سمجھتے ہو حقدار ہے, اور جس کو تم نا غیر حقدار بھی سمجھتے ہو وہ بھی آئے تو ان لوگوں کو دے دو. تو کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ اس لیے کہا کہ اللہ تمہاری حق والی دعائیں بھی قبول کرے گا, اور جو شاید تم جس کے حقدار نہیں ہو وہ دعائیں بھی قبول کرے گا. تو ہم ایک سائل سے بھی سیکھ سکتے ہیں پاکستان میں,
कि without any marketing degree, without any knowledge, he's an entrepreneur. With the investment of a Viper, he may not know the ethics of marketing, what we think. But send him to Harvard, and I challenge you, he'll be much better than you and I. At least much better than me. Exactly. They have a convincing power. बेटा सीखने के लिए जिंदगी में आपको जरूरत नहीं है कि आप अपनी सीखने की हुदूद को महदूद करके एक दायरे में ले आओ कि सिर्फ इन अशखास से या इन लोगों से मैं सीख सकूं। आप हर इंसान से सीख सकते हैं, हर एक के पीछे एक कहानी है, हर आदमी पावरफुल है। जो फकीर है ना, उसका भी किसी और पे पावर है, उसका अपने बच्चों पे पावर है। अगर वो उनकी किफालत कर रहा है तो he has power over them. How he uses that power over them is also a case study of that person. We think power is having macro a lot of power, movement. macro power कि मैंने ये कह दिया, उस exactly. सेनेटर को फोन कर दिया. That's different power. Power is at every level. तो इंसान की जो जात है ना, लोग कहते हैं पैसा इंसान को बदल देता है, नहीं बदलता पैसा। इंसान के अंदर की मौजूदा कसरत को बाहर ले आता है। You know, पैसा मेरी नज़र में वो कुंदन है। आप कभी सुनारे के पास जाएं तो आप कोई सी धात दें जो येलो लुकिंग हो, और उसको अगर मालूम करना हो कि ये सोना है या नहीं, उस पत्थर के ऊपर घिसता है। पैसा वो पत्थर है और आपकी जात जो है उस पर घिसी जाती है। 2 मिनट में, और पावर हो जो भी उस पर घिसे 15 मिनट में पता चल जाता है कि आप हसलतन नस्लन ज़रफ़न are you a good person or not. बट मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम जिसको आइकॉन बनाते हैं, अपना जिसको आइडियल बनाते हैं, तो हमारे जहनों में एक चीज़ फिट है कि जो बहुत ही अच्छा बंदा होगा, वेल ऑफ होगा, टाई वाई लगा के जाता होगा, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करता होगा, हम हमेशा सिर्फ उसी को अपना आइडियल बनाते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इन पर्सन वो कैसा है, लोगों के साथ कैसा है। हमारे लिए उसकी पोजीशन ज़्यादा मैटर करती है, रादर देन अगर कोई बंदा नॉर्मली स्ट्रीट पे से चल रहा है, जिस तरह से आपने फ़कीर की मिसाल दी। बहुत सारे डे टू डे हमें लोग मिलते रहते हैं जो कि हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम उनसे शायद सीखना नहीं चाहते, या हम उनको अपनी इंस्पिरेशन बनाना नहीं चाहते, या हमारी अना हमें कहती है कि हाँ हम अपने ऊपर लेवल के बंदे के पास जाएंगे तो शायद हम ऊपर पहुंच सकेंगे। इल्म के लिए ऊपर वाले को तलाश करना गलत नहीं, मगर इल्म के लिए आलिम को तलाश करना, अमीर को तलाश करना नहीं। इल्म के लिए आलिम को तलाश करना, मशहूर को तलाश करना नहीं। अगर आपको इल्म चाहिए और अपने से ऊपर, और जाहिर है जो आपसे ज़्यादा आलिम होगा वही आपको सिखाएगा। अगर आपकी का गोल इल्म है तो मेरी नज़र में बेहतरीन है कि जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उससे जाके सीखे। हो क्या रहा है इस मुल्क में, कवर तो ये है कि हम इल्म सीखना चाहते हैं, जाते हैं अमीर के पास। यू नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग अमीर। कहीं कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा, यू नो, कि हमारे यहाँ अमारत बुरी चीज है, नहीं, कहीं नहीं लिखा। उसके तरीकेकार लिखे हुए हैं। आप अगर हैं तो बीबी खदीजा से ज्यादा कोई अमीर था उस टाइम पर। यू नो, उनका किरदार कैसा था, कितने सहाबा गुजरे हैं जो बेइंतहा अमीर थे, और कितने फिरौन भी गुजरे हैं, कितने कारून भी गुजरे हैं, कितने हातिम ताई भी गुजरे हैं। तो आप देखिए ना, अगर आपका मकसद, लोग समझते हैं, जैसे बिजनेस के लिए मैं बात करूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा टर्म बन गया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ट्राई टू बी दैट पर्सन फर्स्ट हु कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर लेटर। आप एंटरप्रेन्योरशिप इल्म की बिना पर होता है, अपने सेल्फ के कंट्रोल की बिना पर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप, आई से एंटरप्रेन्योरशिप इज लविंग प्रॉब्लम्स। इफ यू लव टू सॉल्व प्रॉब्लम, अब उसको मैं बेहतरीन इंग्लिश में करके पॉजिटिव में कह दूं, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर चैलेंजेस। However, you know, I'm good at camouflaging words, but I would not do that. For this, I'll say, for you to be an entrepreneur, you have to love to solve problems. And
problems will never be your problem. ایک اور ہمارے ملک میں پرابلم جو ینگسٹرز میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ایک بہت ہی ریڈی میڈ سا کریئر چاہیے ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈگری ختم ہوئی ہے تو کل وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے سی او بنے ہوئے ہوں, یا پھر ان کو جو بھی جاب ملے 9 to 5 اور ٹائی لگا کے آفس میں بیٹھے ہوں. اگر ان سے کوئی کہہ دے کہ آپ کو پہلے سیکھنے کے لیے واش روم صاف کرنا ہے یا پھر آپ کو جا کے کسی کو کوئی چیز سرو کرنی ہے جیسے آپ نے کیا, تو وہ ان کے لیے ایک بہت ہی ہاربل نائٹ میئر ہوتا ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا ایک پرسیپشن ہمارے یہاں پیرنٹس کا بھی ہے. اگر ہم کسی بچے کو جا کے کہتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا ہے سیکھنے کے عمل کے لیے, سکھانے کے عمل کے لیے, تو پیرنٹس سب سے پہلے کہیں گے ہائے ہائے میرا بچہ مطلب باتھ روم دھوئے گا, میرا بچہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ایک بات کہوں, اچھا یہ ضروری نہیں ہے, یہ کوئی معیار نہیں ہے. جہاں سے میری زندگی شروع ہوئی ضروری نہیں ہے کہ سکسیس کا کی پہلی سیڑھی وہ ہے. یاد بھی ویری فیئر, ویری فیئر. 4 سال پڑھ لکھ کر میرے خیال میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بچہ باتھ روم صاف کرے, مگر اگر اسی کے برابر باتھ روم صاف کرنے کے برابر ہی کوئی جاب ہے جہاں سے اس کی کمپنی کہہ رہی ہے کہ وہاں سے تمہیں شروع کرنا پڑے گا اور ہم آگے تمہیں پروموشن دیں گے, تو اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس چیز پہ مجھے غصہ آئے گا. پڑھائی کا مطلب تکبر نہیں, علم آپ کو اور انکساری کی طرف لے کر. لیکن ہمارے یہاں علم حاصل ہونے کے بعد لوگوں میں اور ایگو آ جاتی ہے اور وہ پراؤڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا محاذ سر کیا ہے, کیونکہ سامنے والا اگر ان پڑھ ہے, سامنے والے نے پڑھا نہیں ہے, تو اس کا مطلب اس کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. آپ ان کو یہ کیوں کہہ رہی ہیں علم حاصل کیا انہوں نے؟ ان کے مطابق ڈگری لینا ہے, علم حاصل کرنا ہے. اگر دیکھیں نا, ڈگری تو 400 سال پہلے شروع ہوئی ہے نا. This world is billions of years old. ان کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ رسول اللہ کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ان کے صحابہ کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ سارے ائمہ کے پاس کون سی ڈگریز تھی؟ ان سے پہلے کی زندگی یہ تو صرف 1400 سال پرانے یا 2500 سال پرانے. علم حاصل کرنے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, مگر آج کل کے دور میں ڈگری ایک سند ہوتی ہے, ایک ٹھپا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فارمل ایجوکیشن اپنی پوری کر لی. پرابلم یہ ہے کہ نہ ڈگری سے پہلے, نہ ڈگری کے دوران, نہ ڈگری کے بعد علم حاصل کرنے کا پروسیس ختم ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اگر صرف ڈگری حاصل کر کے آپ صرف اس لیے کہہ رہے کہ یار بس کسی طریقے سے یہ انٹرویو میرا ختم ہو تو میں جا کر سو جاؤں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بددلی سے انٹرویو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا مقصد صرف جاب لینا ہے پڑھائی کے بعد, صرف, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاب لینا نہیں ہونا چاہیے, آف کورس زندگی چاہیے, اگر آپ کسی کہ صرف جاب لینا ہے یار مجھے کسی طریقے سے مجھے جاب مل جائے, تو وہ آپ اتنی تیزی سے یونیورسٹی ختم کریں گے اور اتنی بددلی سے کریں گے کہ آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو ہمارے یہاں علم صرف جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے بچوں کو, وہ علم کی محبت نہیں سکھائی جا رہی. علم کو آپ کسی فلسافیکل طور پہ نہ دیکھیں. میں آپ کو سقراط یا پلیٹو بننے کی بات نہیں کر رہا. جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جس چیز میں انٹرسٹ ہے اس میں پڑھنا شروع کریں. آپ کا کارز میں ہے, انجنز میں ہے, اس میں پڑھیں. میرا ہیومن بیہیویئر میں تھا, حالانکہ مائی پروفیشن واز فائنینس, کیپٹل مارکیٹس, اس میں تو پڑھنا پڑتا ہی تھا. تو اتفاق سے there is a correlation between capital markets and human behavior. تو وہ تو ایک اگین اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو گئی کہ how would the masses react to this news? What would happen? What should I develop within my character to be a good trader, stockbroker, investment banker, CEO of an investment bank, so on and so forth. کہ آپ کی وال اسٹریٹ جرنی کے بارے میں اگر ہم بات کریں, اتنے سارے ایکسپیرینس کے بعد جب آپ وال اسٹریٹ پہ گئے, ایک مانی ہوئی جگہ جہاں پر لوگ جاتے ہوئے لوگ اکثر ہوتا ہے کہ یار ہم کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, آپ نے وہاں پر کیسے اسٹارٹ کیا؟ اور پھر اس کے بعد جب آپ کی پوری جرنی چلی, آپ 29 کے تھے جب آپ کا اپنا انویسٹمنٹ بینک تھا, وہ بھی وال اسٹریٹ کے اوپر. ایک مسلمان کا وال اسٹریٹ پر بینک ہونا بہت سارے لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا ہوگا. اور کیا کبھی آپ کے اندر کوئی تکبر, ایگو یا پرائڈ آیا کہ او گاڈ مطلب اب تو بس سب کچھ ہو گیا, میں 29 کا ہوں اور اب میرا اپنا بینک ہے وہ بھی وال اسٹریٹ پر, تو ٹھیک ہے دنیا تو اب میرے نیچے ہی آتی ہے. وال اسٹریٹ کی جرنی کیسے شروع ہوئی؟ پہلی دفعہ انٹرویو کی جانے کے لیے میں
ब्लूमingdale's ایک جگہ ہے, وہاں گیا اپنا سوٹ خریدنے کے لیے, تو $680 کا سوٹ تھا. پیسے تھے نہیں میرے پاس, جو کماتا تھا وہ ٹیوشن دے فیس دینے میں چلے جاتا. تو میں نے اپنے بہنوں ہی جعفر نقوی کا سوٹ بارو کیا. وہ تقریباً میری ہی ہائٹ کے, تھوڑے سے مجھ سے چوڑے تھے, وہ اس زمانے میں بہت دبلا ہوا کرتا تھا, وہ تھوڑا سا شولڈر سے ڈروپ وہ سوٹ تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ پہن کے میں پہلے انٹرویو کے لیے گیا, بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ دیٹ سوٹ واز. $250-400 کا ہوگا, میرے قابو خیال میں نہیں تھا کہ کبھی سوٹ اتنے کا پہنوں گا میں اس ٹائم. I went feeling like $1 million. You know, I'm telling you honestly, was job مل گئی, شروع ہوا. مطلب it's a long story. You read on meermac.net my life story, اس میں آپ پڑھ لیں. بہت مشکلات ہوئی, مگر yes, it's a very difficult place to succeed. پھر جو 1999 میں کنٹروورسی ہوئی میرے ساتھ, انویسٹمنٹ بینک بند ہوا. The funniest thing is, اگر انسان کی نالج اور اس کی ریپوٹیشن اسپاٹلیس نہ ہو وال اسٹریٹ پہ, تو آپ کو انویسٹمنٹ بینک کھولنے کا لائسنس بھی نہیں ملتا. You have to have a spotlight. You cannot just have money. جیسے پاکستان میں آپ نے کہا کہ میرے پاس کہ 100 کروڑ روپے ہیں, میں بینک کا لائسنس خرید رہا ہوں. You can't. NASD and SEC that doesn't allow that. You have to take certain exams. You have to have spotless career. Spotless career میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وال اسٹریٹ پہ شاذ و نادر کوئی ایسا آدمی ملے گا جس کو کسی کلائنٹ نے سو نہ کیا, اس لیے کہ مارکیٹ نیچے جاتی ہے, تو وہاں پہ ٹریبل ڈیمیجز کا ایک کانسیپٹ ہے. اور دوسرا وہاں پہ کنٹینجنسی پہ لائرس کام کرتے ہیں. کنٹینجنسی پہ مطلب وہ پیسے نہیں لیتے. تمہارے $1 ملین لوز ہوئے اور میری وجہ سے اگر ہوئے ہیں, تو تمہارے پاس لائر آ کے کہے گا کہ فضا خان ایسا کیجئے, میں میر محمد علی خان کو سو کرتا ہوں $3 ملین کے لیے, ٹرپل ڈیمیج. اور اس میں سے اگر میں جیت گیا تو 30% میرا. تو آپ تو کہیں گے کہ ہاں کرو بھائی, کوشش کرو. تو literally 94-95% of stock brokers, investment bankers are sued. I didn't have a single lawsuit. Not a single arbitration. Lawsuit تو بہت دور کی بات ہے. Lawsuit تو جب ہوتا ہے جب arbitration پہ جائیں, لوز کرتے ہیں, آپ اپیل کریں, وہ اپیل کر رہے ہیں. جو فائنینشیل انڈسٹری میں ان کو یہ پتا ہوگا, not a single arbitration. کھلنے کے بعد میرے انویسٹمنٹ بینک جب تک انہوں نے بند کیا, not a single arbitration. بٹ جب آپ 29 کی ایج میں CEO بن گئے تھے, تو اس وقت آپ کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا, لیکن پھر آپ نے کبھی سوچا کہ نہیں اب میری جرنی یہی ہے, اور مطلب ہوتا ہے نا ایز اے ٹین ایجر, ایز اے ینگسٹر, لوگ کہتے ہیں اچھا ہم نے یہ چیز اچیو کر لی, تو وہ آسمانوں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے ایک میں تم سے بات سن کے میں ہنس رہا ہوں, مجھے کچھ یاد آ گیا. Alhamdulillah, I bought my Ferrari when I was very young, many Ferraris, Lamborghinis, yeah, everything. I remember the first time I bought a Rolex President. Platinum. سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنتا تھا. اندر کا چھچورا پن میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو آپ نے کہا نا کہ آپ پھیل کے چلتے تھے, یعنی I remember going to a restaurant. 2 دن پہلے میں نے گھڑی خریدی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ دنیا دیکھے. اور وہ پہلی اور آخری دفعہ میری زندگی میں ہوا, کیونکہ میری ماں جس سے ابھی آپ ملی تھی, انہوں نے وہی بتاتا تھا کہ میں ویٹر کو ایسے کر کے بلاتا تھا, ایکسکیوز می, تاکہ وہ دیکھ سکے فراری کی چیز نہیں, گھڑی رولکس پریزیڈنٹ میرے ہاتھ پہ. ایکسکیوز می, چھچورے پن کی جو حدیں ہوتی ہیں نا, وہ اپنی ذہن میں پار کرنے کی شاید اندر کا نہیں, پاکستانی نہیں, اندر کا انسان جاگ جاتا ہے. انسان کی یہ انسان کی فطرت میں ہے. یہ کہہ کے اچھا کوئی دیکھے نہیں, nobody gives a damn. I came home and I said to my mother, مما جب وہ دیکھے کیا گھڑی دیکھے, کتنا اچھا لگتا ہے ایسے کر کے بنانے کے لیے. اتنے پیار سے میری ماں نے کہا, جس دن تمہارے گھڑی دیکھ کے لوگ آنے لگے نا, سمجھ لینا تمہاری تباہی کا سفر شروع ہو گیا. میری والدہ کا تعلق بلگرام سے, لکھنؤ سے, اردو ہمیں بھی جو اردو سکھائی گئی, امریکہ میں رہ کے بھی میری اردو بہت اچھی رہی.
یہ وہ اتنے پر جیسے تم میری ہو جانتی وہ خاموشی سے تھمے ہوئے لہجے میں ایک بات کہہ کر ہٹ جاتی ہے. اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں, وہ آپ پہ سمجھنے کے لیے چھوڑ دیتی. یقین کرو فضا, اتنا اور میری ماں بہت خوش ہونے والی ہے. جب انویسٹمنٹ بینک کھلا بہت خوش ہوئی, میں نے ایگزامس لیے پاس کیا وہ خوش ہوئی, آرٹیکلز لکھتا تھا وہ خوش ہوئی, انٹرویوز دے کے خوش ہوتی. کبھی میری ماں میرے ساتھ زندگی میں فراری میں نہیں بیٹھی, میں کہہ کے تھک گیا. کیا کروں گی بیٹا, بہت نیچے ہے, مطلب it was very low, so you know that was an excuse, and years later I realized. مگر ایک چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے جو کہ علم سے نالج سے ریلیٹڈ ہوتی تھی, تو اس پہ وہ خود کہتی تھی میں چلوں وہاں پر. فرسٹ ٹائم I gave a speech at Harvard, تو میں چلوں باسٹن تک, نیو جرسی سے, میں نیو یارک میں ہوتا تھا, وہ نیو جرسی. تو زندگی میں ہاں وہ ایک وقت آیا کہ شاید وہ وہاں بھی اللہ کی ہدایت ہوئی. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ وال اسٹریٹ پہ اتنی زیادہ سکسیس ہر طرف ہے کہ ہر کوئی سیر پہ 100 سے زیادہ سیر ہے, سوا سیر نہیں. You may have X amount of money, somebody has more, somebody has more, somebody has more. No problem. My journey of life has been painful. Losing that investment bank, losing all the money that you made, starting your life again with New York Times derogatory comments. آرٹیکل جو آرٹیکل لکھا گیا تھا وہ ایکچولی آرٹیکل 9 مہینے بعد میرے مشرف کو جوائن کرنے کے بعد اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے مجھے ایکسکیوز بنا کے لکھا گیا. But there are a lot of people who wants to defame you. مطلب جب آپ سکسیس پہ ہوتے ہیں, آپ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ آپ سے خوش ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جیلسی میں آپ کے ساتھ غلط بھی کرنا چاہتے ہیں, اور جو کہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا. ایون دو آن وال اسٹریٹ اٹس لائک اے وار. مطلب آپ وہاں پر اگر کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سروائیو کرنا, وہاں پر سسٹین کرنا اور اپنا بینچ مارک لوگوں میں سیٹ کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جتنی ہمت دکھائی, مطلب جب آپ کو پتہ تھا کہ آج سے میں CEO نہیں ہوں, میرا بینک ختم ہو چکا ہے, وہ آپ کے لیے کتنی اذیت کا دور ہوگا, کتنا پینفل ہوگا. وہ آپ کی لائف لانگ میرے لیے ایک. اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا, جو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ اپنی عزت کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, اس کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. کوئی اپنی عزت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اپنی عزت دار زندگی گزار سکتا ہے, اس کے عوض عزت ملے یا نہ ملے وہ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ عزت دیتا ہے. میں زندگی بھر میں نے یہ کوشش کی ہے کسی کے عیب کا چرچا نہیں کرتا. کوئی شاید آدمی نہ مجھے آج تک جو جانتے ہیں, لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ, یہ 100 لوگ, کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے بیٹھ کر میں یہ کہوں گا کسی کی برائی کروں گا, اس لیے کہ میرے اندر ہزاروں برائیاں ہیں جس کی اللہ چرچا نہیں کرتا ہے. تو عزت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں مشکل کیا ہوئی, عام انسان اسٹیٹ لیول کنسپریسیز کو سمجھ نہیں سکتا. ایک عام انسان, آغا حسن عابدی کے ساتھ کیا ہوا کمرشل بینکنگ میں, BCCI کے ساتھ, وہ پہلے کمرشل بینکر تھے, میں پہلا انویسٹمنٹ بینکر تھا. یہ جب انسان کی اکامپلشمنٹس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کی نالج کو ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کی ویژن سے فائٹ نہیں کر سکتے, تو ایک چیز بچ جاتی ہے, اس کو ڈیفیم, اس کے کیریکٹر پہ دھبا لگایا جائے. اب اس کیریکٹر کے دھبے سے پہلے کوئی ایسی چیز ہوئی ہو, ٹینز آف ملینز آف ڈالرز میں نے اگر بنا کے انویسٹمنٹ بینک کھولا تھا, تو اس وقت کی کوئی چیز کیوں نہیں تھی غلط جو وہ پن پوائنٹ کر کے لکھتے تھے, یا اس کے بعد کوئی چیز ایسی کیوں نہیں, اس کے بعد تو اللہ نے مجھے اور عزت دی. I became an advisor to the government of Pakistan. I have started many other businesses, you know. مگر یہ جو نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل تھا ہر جگہ میرے ساتھ چلتا تھا.
صدیوں پریشانی ہوتی تھی, اریٹیشن ہوتی تھی. ہنستا ہوں کیونکہ اگر اس کو کوئی غور سے پڑھے تو اگر آپ میں 50% بھی اوپن مائنڈیڈ اور 50% نالج ہو تو اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں $3,000 کے سوٹس پہنتا تھا, پرائیویٹ پلین تھا میرا, سچ ہے, چارٹر کا تھا, اپنا نہیں تھا, مگر اور میں اتنے بڑے آفس میں تھا, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ میں $1.1 ملین گیمبینوز کے لے کر غائب تھے. سب سے پہلے گیمبینوز کے پیسے لے کے غائب ہونے والا دنیا کے کسی کونے میں زندہ نہیں رہ سکتا, زندہ نہیں رہ سکتا. میں نہ ہی کبھی سے گیمبینو سے ملا ہوں, نہ جانتا ہوں. دوسری چیز, an investment bank which is managing $3.2 billion, اور اس میں یہی لکھا ہے کہ $4 ملین کی تو میری گاڑیاں تھیں, تو میں $1.1 ملین لے کے بھاگوں گا. اچھا, اور جو بھاگ جاتا ہے وہ تو چھپتا ہے. If I was a fugitive, I should have crawled into a corner and hide. کیونکہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا اور اس کے پیچھے حکومت آئی بھی ہے تو یار انٹرپول ہے, دنیا ہے, ہر جگہ ہے, وہ جا کے. And you are freely moving everywhere. And people think I've been living here for 16 years. No, in 1999 I came, 18 months I lived and I left. I came again in November 2009. Okay. I have not been living here. چند لوگوں نے یہ اڑائے تھے کہ 16 سال سے پاکستان میں آ گیا. I lived in London. I lived in Paris. I lived 8 years in Dubai after that. I got the biggest position, biggest ناتوبہ بنا in رتبے کی بات کروں, in fame. تو you know, I should have hid. I mean, I walk around like a lion. اور 16 سال میں ایک انسان کو کنوکٹ کرنے کے لیے ایبسینشیا میں آسان ترین کام, وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا. دوسری چیز, جس آدمی نے مجھے انڈائٹ کیا, ایلیٹ اسپیٹزر, the staunchest یہودی, Zionist, not just Yehudi, Zionist. I've learned from Yehudis, they're wonderful people. Zionist, the pro-Israel lobby. اس وقت سب نے مجھے کہا کہ آپ نے انٹرویوز دیے ہیں اس کے خلاف. انڈائٹمنٹ آنے کے بعد, انڈائٹمنٹ میری غیر موجودگی میں آیا تھا, ورنہ میں امریکہ سے نکل ہی نہیں سکتا تھا. کیسے نکلتا میں؟ اگر انڈائٹمنٹ ہے تو کیا میں میکسیکو کے بارڈر سے چھپ کے نکلا ہوں؟ You know, people say he was a fugitive. This was idiotic, nonsensical things. You know, so if one is a fugitive, one should hide then. میکسیکو کے بارڈر سے نکل گیا. You know, I left it in my جان بوجھ کے مجھے جانے دیا گیا, اور اس کے بعد یہ کیا گیا تاکہ میری پراپرٹی کو, ہر چیز کو سیز کیا جائے, تاکہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ بچے کہ میں فائٹ کر سکوں کیس کو. کیونکہ I was such a well-known person, my case was costing me about $4-5 million in that time to fight. تو جو ایلیٹ اسپیسر تھا اٹارنی جنرل, میں یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ایلیٹ اسپیسر, یو مسٹ بی لسننگ اینڈ پیپل کین گو اینڈ گوگل ہم. نیو یارک اسٹیٹ اٹارنی جنرل تھا, اس نے میرے خلاف انڈائٹمنٹ کی. اس کے بعد میں نے ساری دنیا میں انٹرویوز دیے کہ ہی از دا موسٹ مورلی کرپٹ پرسن, بیکاز آئی نیو ہم. آئی واز دا 3rd largest ریپبلکن پارٹی ڈونر in America. Jeb Bush, Christine Todd Whitman, on the record I'm interviewing, I'm saying Jeb Bush, Christine Todd Whitman, Senator Alphonse D'Amato, Congressman Zimmer, hundreds of mayors, you know, through PAC, and millions of dollars. You know, for Muslim causes, I used to. Ellie Spitzer indicted me, I gave this interview. People said, you're being a sore loser. You're being a sore loser. آپ تو یہ کہیں گے کہ اس نے آپ کو انڈائٹ کیا ہے. خدا کا کرنا کیا ہوا, چند سال کے بعد وہ نیو یارک کا گورنر بن گیا. اب یو نو جو آ کر کہتے ہیں نا کہ زخموں پہ نمک چھڑکنا, بہت تھے میری زندگی میں جنہوں نے میرے زخموں پہ نمک چھڑکا اور کہا اب تو وہ گورنر بن گیا. And people should think کہ گورنر بن گیا اور پھر بھی کچھ نہیں ایکشن لے سکتے. نہیں, دیکھو تو خدا کا کرنا دیکھو. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. گورنر بنا, اور گورنر بننے کے 1 سال کے بعد, پلیز گو سرچ آن گوگل ہو انڈائٹڈ می اینڈ واٹ ہیپنڈ ٹو ہم. 1 سال کے اندر ہی واز اریسٹڈ بائی FBI ایز اے سٹنگ گورنر فار رننگ اینڈ سپورٹنگ اے پروسٹیٹیوشن رنگ ان the state of New York. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس
دن کے بعد میرے دل کا باب اس چیز کا جو چیپٹر تھا وہ بند ہو گیا. میں نے کہا سبحان اللہ, اب میری ونڈیکیشن کورٹ میں ہو نہ ہو, 16 سال اس بات کو گزر گئے, ونڈیکیشن ہو گئی. ونڈیکیشن کیا ہوئی کہ ایک آدمی کی غیر موجودگی میں بھی اس کا ٹرائل نہیں چلایا. کیوں نہیں چلایا؟ جج کے پاس جاتے, وہاں تو ججز نہیں خریدے جا سکتے نا, جج کے پاس جاتے وہ ایسے کر کے پھینکتا. جب گورنر تھے, اتنی پاور تھی, he can do anything. تو گورنر got arrested, put in jail. گوگل امیجز میں جانا, ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوئی, سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہوا, ایلیس فٹزر. So Allah works in mysterious ways. You know, ایک چیز میں نے اپنے اندر پیدا کی, میں نے اپنے دل کو ٹیفلون بنا دیا, پلاسٹک. کسی چیز نیگیٹو چیز کو میں لگنے ہی نہیں دیتا. اگر لگتی بھی ہے تو پھسل کے گر جاتی ہے. People say you done this, you done this. People who know me, Allah will send people who love me, like me. Devil will send people who want to defend me. I'll be 50 next year. 49 years of my life, I'm the happiest man. Struggles have taught me so much. I must have been such a thick-headed person, such an arrogant, ignorant person. You were. No, I'm just saying, I must have been in my head کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہونا تھیں کہ اللہ نے مجھے سکھانا تھا. Arrogance is not how you react towards other people. Arrogance could be, نہیں یار میرا طریقہ کار صحیح ہے. That could be arrogance. It's only in your thought. کل کو خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, ایدھی صاحب جیسا آدمی کہنے لگے بس جو میں کہہ رہا ہوں جس طریقے سے میں چاہتا ہوں میں ہی کروں. اس طرح سے تو ایدھی صاحب کی آرگنائزیشن نہیں گرو ہوئی نا. تو شاید میرے اندر وہ تھا کہ I'm right. تو جو بھی ہے میں تو اپنے آپ کو بے انتہا خوش قسمت سمجھتا ہوں. بٹ آپ نے زندگی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے, کبھی آپ بہت زیادہ بلندی پہ گئے, کبھی نیچے آئے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ایک انسان بہت زیادہ ہائٹ سے نیچے آ کے گرتا ہے تو وہ ایک شدید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد بہت سارے لوگ سروائیو ہی نہیں کر پاتے, اس ڈپریشن سے پوری زندگی نہیں نکل پاتے. لیکن الحمدللہ آپ نے سروائیو کیا اور بڑے اچھے طریقے سے. میری زندگی میں ایک کے بعد ایک چیز ہوئی. انویسٹمنٹ بینک, نیو یارک ٹائمز آرٹیکل, then my wife left me, then I became a single father. 3.5-4 سال کا ایک بیٹا, 4.5-5 سال کا ایک بیٹا, جو کہ اب آپ جانتی ہیں مل چکی ہے ماشاء اللہ, جوان کالج گوئنگ ہے, ان کو پالنا, فائنینشلی زیرو پہ آ جانا. لٹرلی یو نو, اللہ میں کہتا ہوں کسی کو دولت دے کر اس سے لے کر نہ آزمائے, یو نو, اور دولت کی حدیں ہو کہ آئی ڈونٹ ریممبر ٹریولنگ in a commercial airline for the last 3 years of my life on Wall Street. Okay, I don't remember. I would call my secretary and say, get the plane ready. From there, coming to a point where when I moved to Dubai, after moving to Pakistan, left here, when I moved to Dubai, I had to get a apartment in the worst part of Dubai, Satwa. اس وقت 2,000 درہم یا 2,500 درہم اس کی مہینے کا رینٹ تھا. وہاں پہ پورے سال کا دیا جانا ہوتا ہے. میں نے کسی سے سفارش کروا کے بلڈنگ کے اونر سے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو مجھے یہ الاؤ کرے, سفید پوشی میں میری, کہ مہینے کا میں رینٹ دے سکوں. بخدا فضا ایسا وقت بھی تھا 2 مہینے کا رینٹ چڑھ جاتا تھا میرے. پھر وہاں سے میں نے اپنی اسٹرگل شروع کی. دوبارہ چھوٹی سی کمپنی خریدی دوسروں کے پیسوں سے, یو نو, پیسہ لے کر اس کو اور بڑھایا. دین ان دبئی اگین آئی ہیڈ فراريز. 4 سال کے بعد آئی لیمبورگینیز, دس دیٹ. 4,500 گز کا گھر لیا میں نے دبئی میں. It was huge. Again, you know, I was thinking کہ these are my elements of success. When my wife left, and you know, she's a very good friend of mine still today. لوگ سمجھتے ہیں wife leaving is no. She gave me the 2 most beautiful boys. I learned a lot from her. I grew with her. I was 19 when she was 16 when we met. You know, so
all these things taught me in life کہ انسان پیسے سے نہیں بنتا. انسان کو اگر پہلی دفعہ بھی اٹھنا ہے یا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ, اس میں ایک چیز ہونی چاہیے. نمبر 1, elasticity. یہ یاد رکھیں دوستوں, elasticity of mind, which is in other words is adaptability. کہ پرائیویٹ پلین سے کمرشل میں بھی اکانومی کے بھی پیسے جمع کر کے میٹنگ کے لیے جانا, یہ 6 مہینے کے اندر ایسے ہونا. Extreme from going and having 8 houses and one of the most beautiful penthouse, whoever has come to my penthouse on an island in New York would know. From there to a small apartment where کچرے کے بیچ میں سے اوپر اتر جائے, کوئی بات نہیں, adaptability آ گئی. نہ وہ neither that wealth defined who I was, neither this temporary struggle defined where I was going. So both times I have realized elasticity ہو, تو elastic ٹوٹے نہ, یہاں تک کھینچا ہے دوبارہ یہاں کوئی بات نہیں, پھر اور یہاں کوئی بات نہیں, یہاں کوئی بات نہیں, جب تک آپ کو یہ پتا ہے کہ الاسٹک ٹوٹے گا نہیں ہے. The same mentality in stock market works. Excellent stock comes down, everybody sells, I buy. بہت سارے ینگسٹرز جو ہمارے یہاں آج کل اسٹرگل کر رہے ہیں تو وہ بہت اپنے کریئر کی بگننگ میں کافی جو ہے وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے یا کوئی سکسیس کے اس لیول تک پہنچ نہ سکے جہاں پر اس نے اپنا گول یا اپنا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. دوسری پرابلم ینگسٹرس میں ہوتی ہے کہ دے ہیو بریلینٹ آئیڈیاز, پر جب ان کو ان آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کے اندر اتنا کانفیڈینس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اس آئیڈیا کو پریزنٹ کر سکیں. تو ان ینگسٹرس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے جو اس طرح سے اپنے آپ کو مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے ہارنے کا؟ بہت خوبصورت سوال ہے. لیٹس ڈیفائن اسٹرگل فرسٹ. اسٹرگل جو ہے نا ایک فیشنیبل ورڈ پر بنتا جا رہا ہے کہ I went through a period of struggle. Not struggle. There are certain things you have to do. You want to call it struggle? You have to work hard. You have to pay your dues. You have to face negativities and remain positive. You have to be broke if you're starting with nothing. You have to say کہ جی یہ کرنا ہے مجھے, 18 گھنٹے کام کرنے ہیں مجھے, 7 دن کام کرنا ہے مجھے ہفتے میں, میرے زندگی کے 7 سال لگ جائیں گے اسی طریقے سے, شاید مجھے فوراً کو ریوارڈ نہ مل رہا ہو. These are the prerequisites. ان prerequisites کو ایک فیشنیبل طریقے سے ہمارے یہاں کے بچے اس کو I'm going through a struggle period. What do you mean? Struggle is کہ آپ کے پاس آپ کو سکسیس مل بھی گئی ہے مگر اس کے فروٹس نہیں مل گئے. آپ نے ایک بڑی کمپنی کھڑی بھی کر لی مگر وہ پروفیٹیبل نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, that would be a struggle. And even struggle is temporary. اگر آپ اپنے آپ کے اوپر اس اسٹرگل کو مسلط کر لیں گے in a negative manner, سب میں زیادہ میں نے یہاں پرابلم جو دیکھا ہے بچوں میں, ایک تو there is a load of self-pity. Okay? سر میں بہت غریب گھرانے کا, لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرا تعلق حیدرآباد دکن کے میروں سے ہے اور وہ نظام تھے تو ہم یہاں پر پیسے لے کر آئے تھے. میں گلشن اقبال کے 240 گز کے گھر میں پلا بڑھا جب تک میں امریکہ گیا, اور میرے لیے وہ گھر 24 کروڑ روپے سے زیادہ کا تھا میری نظر میں, کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا, نہ ہمیں اس طریقے سے پالا گیا کہ ہم اپنی پرانی چیزوں کو دیکھ کے افسوس کریں. جب میں کبھی حیدرآباد دکن جاتا ہوں اور وہاں کی عبرتناک محل دیکھتا ہوں, میں عبرتناک کہتا ہوں, یہ کوئی بہت بڑی بحث ہے. جب میں یہ دیکھتا ہوں دادا کا یہ تھا, یہ تھا, وہ تھا, نانا کا یہ تھا, وہ تھا, وہ تھا, اور یہ وہ پودینے کے باغوں والا نہیں تھا, یہ سلطنت تھی
पूरी सल्तनत थी. ये वो नहीं था कि हम नवाब थे. ये नवाबों से ऊंची वाली बातें हैं, जहाँ नवाब के टाइटल लोगों को दिए जाते थे हमारे यहाँ से. तो इंसान यहाँ पर अपने बच्चों को, ये मैं माँ बाप से कहूँगा कि इनकरेज करें और बच्चों से मैं ये कहूँगा कि अपने ऊपर विक्टिमाइजेशन की मेंटालिटी ना डालें. सर यहाँ पे तो सक्सेस मिल ही नहीं सकती, यहाँ सिर्फ अमीर को सक्सेस मिलती है, सिर्फ we don't have platforms, we don't have platforms, we don't have this, we don't have that, bundle of excuses. पुलिस करप्ट है, ये करप्ट है. भाई, और फट से क्या कंपेयर करते हैं, अमेरिका तो इतना अच्छा जगह है. अमेरिका को निकाल दो और यूरोप के 27-28 ममालिक को निकाल दो, तो आपके पास 194 कंट्रीज में से तकरीबन 140 मुल्क ऐसे होंगे जहाँ पे हमसे ज़्यादा बदतर हालात हैं. नाइजीरिया गए हैं कभी आप, वहाँ की चीज़ें देखिए. अफ्रीका गए हैं आप, वहाँ की दूसरी रवांडा, जहाँ जेनोसाइड पे जेनोसाइड हो रहा है. आप करप्शन पूरी दुनिया में है, नेपोटिज्म पूरी दुनिया में है. पूरी दुनिया का कोई अमेरिका मत समझ लीजिए सिर्फ कि वहाँ नहीं है. तो सक्सेस कहाँ होती है, असल सक्सेस क्या है? मैं अपने बच्चों को यहाँ वापस लेके आया. क्यों मैंने अपने बच्चों को किसी स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल में नहीं छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ दिल और दिमाग में लोगों की तजाद है. कहते कुछ और हैं, सोचते और बिलीव कुछ और करते हैं. पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री बट माई चिल्ड्रन शुड रिमेन आउटसाइड बिकॉज यहाँ के हालात खराब हैं. जब आपके दिल और दिमाग में तजाद होगा तो आपका सबकॉन्शियस कभी वो क्रिएट कर ही नहीं सकेगा जो आप कॉन्शियस लेवल पर सोच रहे हैं. इसलिए कि इन्नमा आमाल बिन्निया, और अगर आपकी नीयत साफ है और आपके खिलाफ 40 करोड़ लोग भी खड़े हैं, तो 40 करोड़ लोग भी खड़े हैं आपके खिलाफ, तो आपको कोई गिरा नहीं सकेगा. तो आप सब में पहले ये रोना बंद करें. या तो आप जाके जॉब कर लें, या अगर एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो प्री रेक्विजिट ये रोना बंद करें और सिर्फ कोशिश करते हैं. कोशिश करना आपका काम है, उसके बाद अल्लाह का काम शुरू होता है. प्रॉब्लम ये है, हम कोशिश अल्फाज की नेगेटिविटी से शुरू करते हैं. अल्लाह ने मुझे इस मनहूस मुल्क में पैदा कर दिया. मैंने यहाँ तक क्या गंदा मुल्क है, यहाँ तो करप्शन है, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं मिलता इंसान को. मेरा तो नसीब ही खराब है. हाँ यार, अच्छा आपका नसीब कौन बनाता है? नाउज़ुबिल्लाह, मेरी मुंह में खाक. आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह रहीम नहीं है क्योंकि आप उसने जानबूझकर आपका नसीब गलत बनाया है. आप इससे ज्यादा कुफ्र और क्या कर सकते हैं कि उसकी रहीम फितरत को डिनाई कर रहे हैं. हम दिन और रात कुफ्र कर रहे होते हैं. कुफ्र सिर्फ शिर्क का नाम नहीं है कि खुदा एक है, मैं ये कह रहा हूं तो मैं कुफ्र नहीं कर रहा. नहीं, आप फबिय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे. आपके अंदर कोशिश करने की सलाहियत है, ये उसकी वजह से है. आप कोशिश नहीं कर रहे, या आपकी वजह से. आप कोशिश नहीं करके, मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मेरा तो मुकद्दर ही ऐसा है, मुझे तो अल्लाह ने गरीब ख़ानदान में पैदा किया. अगर आपको अल्लाह ने गरीब ख़ानदान में पैदा किया तो आप पहले शख्स हैं कि जो गरीब ख़ानदान से पैदा होके ऊपर तक नहीं गए हैं. अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना, ऊपर जाना है, तो यू विल नेवर मेक मनी. आई स्वेयर टू गॉड, आई हैड नो आइडिया दैट आई वुड डू वेल फाइनेंशियली. If anybody tells you, any successful man tells you that he knew he would be rich one day, he is BSing you. I would like to say the whole thing, but he's BSing you. It's great to say, oh, I had so much motivation, I knew I would be a millionaire one day. BS, absolute BS. You know, wealth is a byproduct of success. All you know at the time when you're doing it is that you have 12 hours to 14 hours a day. I have to give 100% today, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and all of a sudden years pass and you find yourself to be, whoa, I have this, whoa, I have that. So if you don't have passion for something, don't go into that. You won't be successful.
ایک نیا ٹرینڈ نکل گیا ہے, ہر ایک بچہ, میں ایپ ڈیولپ کروں گا, میں ٹیکنالوجی انکیوبیٹر میں جا کے یہ ٹیک بیس بزنس کروں گا. یار مطلب اٹس لائک یو سیلنگ آئس ٹو دی ایسکیموز. They don't need ice. 200 ملین کی پاپولیشن میں we are a consumer based society. فوڈ بزنسز ہیں, چھوٹے چھوٹے سروس بزنسز ہیں, اس پہ ہم کانسنٹریٹ نہیں کر رہے. ہر ایک کو کولو کی بیل کی طرح ہر دوسری یونیورسٹی کیا ہے کہ ٹیک انکیوبیٹر شروع کیا ہوا ہے ہم نے, کہ جیسے پاکستان میں صرف, اور ہر ایک کا خواب یہ ہے کہ جی وہ یہاں سے ایک ایپ ڈیولپ کرے, گوگل یا مارک زکربرگ خود کورنگی آئیں اور کورنگی سے ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائیں کہ واہ بیٹا یہ لے $1 بلین تو نے ایپ ڈیولپ کی ہے, بس میں تیرا خرید لوں. Success is only money. We relate success to money only. Exactly نا, جو بک رہا ہے وہ بیچنا شروع کر دو, چاہے نہ نالج ہو نہ کچھ ہو, جلدی سے 6 مہینے کا کورس کر لیا. یار بریانی کی دکان کیوں نہیں کھولتے, اس پروسیس کو بہتر کیوں نہیں کر سکتے, اس میں ڈیلیوری کیوں نہیں لے کر آ سکتے, اس میں ایک آن لائن کیمرہ لگا کر کچن میں سب کے ویب سے کنیکٹ کر کے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ the most hygienic بریانی in Pakistan. You will see the process for cooking. ہائیجینک کچن. $150 کا لیا, $1000 یا $5000 کا کیمرہ, 6 کیمراز آ جاتے ہیں, ویب کیمراز, وہ اپنے کچن میں لگا دیں, دکھائیں آپ کے کاریگر کیسے کام کر رہے ہیں, خالصانہ کیسے کام کر رہے ہیں. آپ کی سیلز نہیں بڑھے گی, آپ نے نالج حاصل کی ہے تو اس نالج کو کنونشنل بزنسز پہ اپلائی کریں, جس کی بے انتہا کھپت ہے اس ملک میں. کھانے کا بزنس ہے, پہننے کا بزنس ہے, دوسری چیزوں کا بزنس ہے. نہیں, اس اگینسٹ دا ٹائڈ جائیں گے. سوئمنگ سیکھنی ہے مگر بیچ سمندر میں کود کے سیکھوں گا. یار یہ کس قسم کا تک ہے, اور بیچ سمندر میں کودنے کے بعد ڈوب جائیں گے تو پھر قرض کرنا شروع کر دیں. کیسے؟ جو کشتی میں مجھے لے کے گیا تھا اس کا قصور ہے, جس نے کشتی بنائی اس کا قصور ہے, نعوذ باللہ سمندر میں اتنی گہرائی تھی اس کا قصور ہے. 4 فٹ کے پول سے جہاں پیر لگ سکتے ہیں وہاں سے کوشش نہیں کریں گے سوئمنگ سیکھنے کی, کہ پیر لگے زمین پہ, اتنا پانی ہو, سیکھو, پھر آگے جاؤ, پھر آگے جاؤ, پھر آگے جاؤ, پھر جا کے سمندر میں سوئمنگ کرو. So this is, one has to define their goals. Having, never think big. Think small, act big. Exactly. Put a big effort behind it. ایک نئی ٹرمینالوجی دنیا میں پچھلے 15-20 سال سے, think big, think big, think big. It's half of the equation. Think big. If you want to think big, put bigger effort. Just thinking big, so you don't become big. Nothing. Think small or think big. Put million times bigger effort in that idea. Remain positive. Have absolute belief. For you to see the stars, you have to stand in darkness. دن کے دوران سورج نظر آتا ہے, تارے نظر نہیں آتے. سورج کی طرف آنکھ نہیں ٹہرتی, تارے خوبصورت ہوتے ہیں, چاند خوبصورت ہوتا ہے. تو اگر آپ نے چاند اور تاروں کو دیکھنا ہے تو آپ اپنی زندگی کی ڈارکنس جو آپ کی طرف آ رہی ہے اس کو امبریس کریں. الحمدللہ اسی کی وجہ سے تارے دیکھ رہا ہوں. This is what you need to do. Okay, my last question for you is, mopping floor till the CEO of your own investment bank at Wall Street, does it change a human inside you? Mopping floors till the CEO? No. I wasn't mopping floors till I became the CEO. Mopping floors... then a taxi driver... many things. Did it change? What's the question? Did it change a human inside you? مطلب آپ کے اندر کے انسان کو کیا اس نے چینج کیا؟ مولڈ کیا, اچھا بنایا. اچھا مطلب تعریفاً نہیں کہہ رہا ہوں, اچھا مطلب انڈرسٹینڈنگ انسان بنایا, کیا اوپن مائنڈیڈ بنایا, فلیکسیبلٹی لے کر آئی. مجبوریاں, چند چیزیں آپ مجبوری میں کرتے ہیں, چند خوشی میں کرتے ہیں. I always say کہ success doesn't teach you anything. Why? Because success is euphoric. In a state of euphoria, your mind is trained to receive. آپ نے موٹر سائیکل لی اور پیسے آئے, گاڑی لی اور پیسے آئے, 4x4 لیا, یہاں کی بات کر رہا ہوں. وہاں اور پیسے آئے, فراری لی, بینٹلی لی, بیشران کانسٹنٹین پہ چلے گئے, آرڈومیر پکے پہ چلے گئے, پرائیویٹ پلینس پہ چلے گئے. کیا ہے آپ کا مائنڈ ہمیشہ کیا کہہ رہا ہے, اور. سو یو آر ناٹ ان اے لرننگ موڈ. لرننگ فار لائف.
I'm saying, not learning business, learning for life. جیسے ہی آپ کی زندگی میں دکھ آیا, your mind goes into the mode of, oh, hold on, this hurts, I need to do something so I don't experience this pain again. So your mind immediately goes into a defensive mode. While it is defending your feelings from being hurt, it is going, two things can happen at that time. Either you go into depression and give up, which the victim theory we were talking about, or you say, okay, hold on 1 second, اسی دوران میں جلدی سے سیکھ لوں کہ اس سے کیسے ڈیل کروں, نکل کے آ جاؤ. سو جو اچھائی کے دن تھے وہ میرے یوفوریا کے دن تھے. اس میں بہت سیکھا, مگر صرف پروفیشنلی سیکھا, زندگی کے بارے میں کم سیکھا. یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں سیکھا, اصل زندگی کے بارے میں جب سیکھا کہ لٹرلی my schedule used to be booked for 6 months in advance. I went from that to not knowing what I should do in the next 6 hours. Literally, I didn't know what I should do in 6 hours. I had US senators, congressmen waiting for me in my lobby while I was in the meeting, because they would come for campaign funding, they would come for a photo op, they would come for this and that. From that to literally walking around and nobody is even wanting to talk to me, you know, کہ شاید میں خدا نہ کرے اسے کچھ جاتا نہیں کرتا. That's besides the point. میں نے ہمیشہ اللہ سے مانگا ہے, مگر دنیا میں وسیلے ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, آتے ہیں زندگی میں. بہت لوگوں نے مجھے اپلفٹ کیا, میں ان کو زیادہ یاد رکھتا ہوں بنسبت جو میجورٹی لیگ پل کی ضرورت لیگ پل نہیں کر سکے نا, لیگ پل نہیں کر سکے نا, اس لیے کہ میری لیگز سے لے کر میرے سر تک اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. تو آپ مجھے کھینچنے کی کوشش اگر کر رہے ہیں تو اس سے لڑیے. میرا اعتقاد اس میں ہے, وہ چاہے گا کہ میں اگر گر کے سیکھوں, وہ گرا کے سکھائے گا. وہ چاہے گا کہ دنیا مخالف رہے, میں کھڑا رہوں. میرے اللہ, اس کے رسول اور ان کے ائمہ کے صدقے میں مجھے کوئی نہیں گرا سکے. اور اگر گرانا چاہے گا تو میری غلطیاں مجھے گرائیں گی, اور اٹھانا والا وہ ہوگا. جو غلط ہوگا وہ مجھ سے ہوگا, جو صحیح ہوگا اس سے ہوگا. It's all about faith. It is absolutely about faith. If you don't have faith and visualization, ہم جنت اور دوزخ کا بھی جو ہمارا ایک آئیڈیا ہے وہ ویژولائزیشن سے آتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے ندیاں بہ رہی ہوں گی, موٹی موٹی آنکھوں والے حوریں ہوں گی, تو فٹ سے وہ تو یاد رکھ لیتا ہے انسان کی موٹی موٹی گوری حوریں ہوں گی. یہ نہیں اس میں تمہارے جسم کا ایندھن بنایا جائے گا. ان سب چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے دنیا میں سب میں زیادہ تعریف کس چیز کی ہے؟ ذہن کی. جو چیز اللہ نے پوری خلقت بنائی, کائنات بنائی, اس میں سب میں زیادہ فخر سے وہ ایک چیز کی تعریف کر رہا ہے, انسان کے ذہن کی. تو امیجن ہاؤ بیوٹیفل آور مائنڈ مسٹ بی. اور اس our brain is the hardware, our ذہن and our thoughts are the software. Your hardware is no good if your software is bad. اس دماغ پہ نیگیٹیوٹی کا سافٹ ویئر چلائیں گے اگر آپ تو اس بیڈ. تو وہ اگر ذہن کی تعریف کر رہا ہے تو وہ ویژولائز کروا رہا ہے نا آپ کو آلسو کہ یہ اچھا ہے. اس طریقے سے جنت اور دوزخ کا تعلق بھی ویژولائزیشن سے ہے. ہمیں خوف آتا ہے کہ اگر ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا, ویژولائز کرتے ہیں نا. ہم آج تک جلے نہیں ہیں, مگر ویژولائزیشن از سچ اے پاورفل فیلنگ دیٹ اٹ کین گیو یو اے فیلنگ. کسی کا ہاتھ کٹ جائے آپ کہتے ہیں آؤچ, آپ کا ہاتھ تو نہیں کٹا, کیونکہ your mind can go and feel that pain. So if your mind can feel that, your mind can feel the faith as well. So as a Muslim, your whole life is dependent on faith. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مولا علی نے کہا ہے کہ نہ میں نے اس رب کی عبادت کی جنت کی محبت میں, نہ دوزخ کے ڈر سے. میں نے یہ عبادت اس کی اس لیے کہ وہ عبادت کرنے کے لائق ہے. تو یہ چیز جو ہے نا کہ اللہ جو ساری مینٹل سائنسز ہیں, اس کو آپ نیورولوجیکل سائنسز کہہ لیں, مینٹل سائنسز کہہ لیں, جو سائیکالوجی کہہ لیں, جو کہہ لیں, اس وہ آ کے اینڈ ہوتی ہیں اس کے اوپر, کیونکہ اس دماغ کا خالق وہ ہے. تو اس سے زیادہ جس نے ہارڈ ویئر بنایا ہوگا اس سے اچھا سافٹ ویئر کون دے گا؟ اسی لیے اس نے کہا ہے
मायूसी हराम है। आई एम श्योर आप लोगों ने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो कि आपने इस वीडियो से सीखी होंगी। अगर आप और भी सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हैं, तो मीर मोहम्मद अली ख़ान को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। आप उनको फॉलो कीजिए, उनके आर्टिकल्स पढ़िए, और हमारा अज़म सिर्फ यही है कि माशरे में पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो क्रिएट हो, मुस्बत तब्दीली आए। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, कुछ मज़ीद लर्निंग के साथ। मुझे फ़िज़ा खान, मीर मोहम्मद अली ख़ान और बिहाइंड द कैमरा समीर अहमद को इजाज़त दीजिए। Samir Ahmed, the director of photography, and the person who's put most of the effort. Exactly. फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।